خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 10 جون 2024 میں یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے اور الحمدللہ ہمارا ایک سیگمنٹ چل رہا ہے اسماء الحسنی، یعنی اللہ پاک کے مبارک اور صفاتی نام، جو ایک ترتیب ہمیں سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات میں ملی، وہ پچھلے ویڈیو تک الحمدللہ وہ مکمل ہوئیں اور المصور تک ہم نے اس کو مکمل کیا اللہ پاک کی توفیق سے۔ اب آج جو ہے وہ جو نام مبارک ہے الغفار، یعنی غین فا را اس مادے سے ہے یہ، یعنی بخشش اور یعنی مغفرت۔ اس کا فاعل ہوگا غفار، یعنی بخشنے والا۔ تو غفار تو بخشنے والا، لیکن جب الف لام کے ساتھ ہے الغفار، تو یعنی ایسا بخشنے والا کہ اس جیسا کوئی بخشنے والا ہے نہیں، یعنی پہلے تو توبہ کو قبول کرنا اور اس کے بعد اس کی مغفرت فرمانا، یعنی وہ تو بہت بڑا بخشنے والا ہے، بہت بخشنے والا، بڑی مغفرت کرنے والا، لیکن وہ اس صفت میں ایسا بھی ہے کہ وہ خود سے کسی کی مغفرت نہیں کرے گا، یعنی یہ طلب کی جائے گی۔ جیسے استغفار ہوتا ہے نا، سین اور تا جب اس کے شروع میں آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ طلب کرنے میں، لینے میں۔ استغفر اللہ، اللہ کی مدد، اللہ کی مغفرت چاہنا، تو یعنی جو گناہ کرنے والا ہے، جس کو یہ مغفرت چاہیے، جس کو یہ معافی چاہیے، وہ طلب کرے گا پہلے، اور طلب کرنے کا یہ اس کا ہے کہ وہ جو ایک تو ایک کنفیسٹ کرے گا، یعنی ندامت کے ساتھ اس بات کو مانے گا، ایڈمٹ کرے گا وہ کہ یہ مجھ سے تو بہت بڑی غلطی ہو گئی، مجھے تو ایسا کرنا چاہیے نہیں تھا۔ یعنی جیسے آدم علیہ السلام کے زبان سے ایک پہلی جو دعا جاری ہوئی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یعنی وہ انہوں نے پہلے سب سے پہلے اپنی ندامت شو کی، یعنی کنفیسٹ کیا، مانا اس بات کو، ایڈمٹ کیا، ربنا اے ہمارے رب، ظلمنا ظلم کیا ہم نے، انفسنا اپنی جانوں پر، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر دیکھیں نا اس کے اندر بھی تغفر لنا، اور اگر وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر نہیں تو یعنی بخشے گا ہمیں، تغفر لنا یعنی ہمارے لیے اگر تو نے بخشش نہ کی، وَتَرْحَمْنَا اور رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو ہم جو ہے نا نقصان اٹھانے والوں میں سمجھیں گے۔ اب یہ پوری کی پوری ایڈمیشن ہے
یعنی مانا اس بات کو کہ واقعی اللہ پاک تو نے ہمیں یہ بتایا تھا، تو نے ہماری باؤنڈریز طے کر دی تھی کہ یہ آپ کی حدود ہیں، اس سے باہر نہیں جانا، اور یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اس سے بچ کے رہنا، اس کی باتوں میں مت آنا. اور جو کہا تھا انہوں نے اس کے برعکس کیا. لیکن برعکس کرنے کے بعد ان کو اس چیز کا فوری طور پر احساس ہوا. جب وہ کر گزرے تو اللہ پاک نے کہا کہ میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ یہ تمہارا دشمن ہے. یعنی تم نے نہیں کیا، اس کے وسوسے نے، اس کے بہکانے سے، اس ابلیس کے بہکانے سے تم یہ کام کر بیٹھے. تو ان کو فوری طور پر یاد آ گیا کہ بے شک اللہ پاک نے تو یہ کہا تھا کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور یہ ہماری حدود ہیں، اس سے ہم نے باہر نہیں نکلنا، اور ہم یہ کر گزرے، ہم سے یہ سرزد ہو گیا. تو یعنی اس کے آگے پہلے ندامت شو کرنی، اس بات کو ماننا ہے. اور یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس نے کچھ بتایا نہ ہو اور تنبیہ نہ کی ہو، وارننگ نہ دی ہو، اور وہ ویسے ہی پکڑ لے. یعنی اس نے بالکل کوئی عذر نہیں چھوڑا. نہ آدم علیہ السلام جو پہلا انسان تھا اس زمین پر، جو پہلا انسان تھا آدم، اور اس کے بعد ہوا، تو ان کو سب کچھ بتا دیا گیا. یعنی پوری طریقے سے ان کو آگاہی ہو گئی تھی کہ یہاں پر رہنا ہے تو کس طریقے سے رہنا ہے، کیا کرنا ہے. گو کہ ایک ٹریننگ تھی، اور نہ صرف ان کو ٹرین کرنا تھا بلکہ اس ہماری قرآن پاک میں، اس کتاب میں جو موجود ہے، اور آج تک وہ کلمات، وہ الفاظ، وہ آیات موجود ہیں، یہ پوری کی پوری انسانیت کے لیے یہ ایک نصیحت ہے، ایک سبق ہے کہ وہ ایک ایسی جگہ تھی جس میں ان کو ٹھہرا کر اس بات کی نہ صرف نصیحت کی گئی بلکہ پوری آگاہی دی گئی کہ یہ تمہارا دشمن ہے، اس نے مسلسل جو ہے تم پر حملہ آور بھی رہنا ہے، اور تمہیں بھٹکانا بھی ہے، تمہیں وسوسے بھی ڈالنے، اور ایسے غیر محسوس طریقے سے ڈالنے کے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. آپ سمجھو گے کہ میری اپنی تمنا ہے، میری اپنی خواہش ہے، لیکن ہے کہ اس کے پیچھے اس کا ضرور ہاتھ ہوگا جو وہ آپ کو تباہی کی طرف لے جائے گی. تو یعنی احساس سے ندامت کے بعد پھر وہ یعنی توبہ کے ساتھ استغفار کے ساتھ توبہ اور استغفار ساتھ ساتھ آتا ہے. یعنی توبہ پہلے، یعنی ایک غلطی سرزد ہو گئی، اب اس پر ندامت ہوئی، اور ندامت کے بعد یعنی ایسا ہوا کہ یعنی ایک جو صراط مستقیم ہے، جو سیدھا راستہ ہے، وہ تو مجھے لے جا رہا ہے، سیدھا مجھے اللہ کی طرف لے کے جا رہا ہے. اس کا یعنی وہ منزل ہے ہی وہیں کی. لیکن میں نے جب میں نے اس سے منہ موڑا، اس طرف جس طرف میرا رخ تھا، ہونا چاہیے تھا، اس سے میں نے جب منہ موڑا تو یقینی طور پر میرا رخ جو ہے وہ کسی غیر الہ کی طرف ہو گیا. اس کی طرف تو رہا نہیں، میں اس کی طرف ہو گیا. اب میں بھٹکتا رہا، گناہ بھی سرزد ہوتے رہے، لیکن ایک وقت میں اس چیز کی ایک خیال آیا، اس بات کی ندامت ہوئی. جس طور پر بھی ہوئی، وہ تو ہمارا اس وقت ٹاپک نہیں ہے، وہ علیحدہ ایک ٹاپک ہے، لیکن ہے کہ ہوئی. جب ہوئی تو اس نے جب وہ جس دوسرے راستے پر چل پڑا تھا، وہاں سے اس نے یو ٹرن لیا، وہ پلٹا. یہ ہے توبہ، یعنی پلٹنا. توبہ کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا، یعنی جس راہ پر چل پڑا تھا وہاں سے پلٹا. جب دوبارہ پلٹا تو پھر وہ جو رخ ہوا تھا وہ پھر اسی صراط مستقیم سیدھا اللہ کی طرف ہوا. تو اور یعنی اس پلٹنے کا مطلب یہی ہے کہ یعنی اب میں جس طرف جا رہا تھا میں نے وہ راستہ چھوڑ دیا. میں نے یعنی تہ دل سے اس کا فیصلہ کیا اور اقرار کیا، اور اس پر میں نے پختہ میرا ارادہ ہے اس کا کہ میں جس راستے پر تھا اس راستے پر میں اب نہیں میں رہوں گا. یعنی یہ میرے لیے ٹھیک نہیں ہے. تو اللہ پاک تو دیکھ رہا ہے. یعنی پہلے وہ پلٹے گا، پہلے وہ اللہ کی طرف پلٹے گا. جب وہ پلٹے گا تو پھر ہے کہ انہ هو التواب الرحیم، اور وہ
وہی ہے جو بہت زیادہ یعنی وہ زیادہ ہے پلٹنے والا، یعنی پھر اس کو بھی پرواہ نہیں ہے، یعنی جیسے کہ میں اس طرف اب جا ہی نہیں رہا، اب دوسری طرف ہوں، اور وہ پھر وہ تو بے پرواہ ہے، اس کو تو پرواہ نہیں ہے، لیکن ہے کہ جب میرا رخ اس کی طرف ہوا تو وہ تواب ہے، میں نے تو صرف توبہ کی ہے تو وہ تواب ہے، یعنی تواب مین کے واؤ کے اوپر شد ہے، یعنی بار بار پلٹنے والا، بار بار اس مغفرت کرنے والا، بار بار معافی دینے والا، بار بار متوجہ ہونے والا۔ تو جب وہ پلٹنے کے بعد جب اس کی طرف رخ ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ جس راستے پر تھا اس راستے کو میں نے چھوڑا، اس کی طرف میں نے متوجہ ہوا، اس کی طرف میں نے رجوع کیا اور یہ مانا کہ یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ اس کے بعد پھر میں نے اس سے مغفرت چاہی، مغفرت طلب کی، تو پھر جو ہے نا اس نے مجھے میری بخشش کی۔ تو یعنی اس طرح کا کوئی کرنے والا، ایسا کوئی کرنے والا نہیں ہے، یہ ہے الغفار، اس طرح کا بخشنے والا، اس طرح کا مغفرت کرنے والا اور کوئی ہے نہیں، ایسا نہیں ہے کوئی۔ یعنی اتنی نافرمانی کے باوجود، یعنی 100 سال تک کوئی ایسا ہو جو گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو اور وہ ایک بار اس کی طرف پلٹے، اور وہ اخلاص نیت تو وہ دلوں کے بھید تو وہ جانتا ہے، جب وہ پلٹے تو اس کو پتہ ہے کہ یہ کس طریقے سے پلٹا۔ یہ پلٹنا جو ہے یہ وہ نہیں پلٹوا رہا، یہ فری ول اللہ پاک نے دی ہوئی ہے جن اور انس کو، اس میں یعنی اس کی مرضی سے، اس کے حکم سے اگر ہوگا تو پھر تو کوئی گناہ ہی نہ کرے، پھر تو دوزخ بنانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہ کب چاہے گا کہ یعنی اتنا خوبصورت ایک انسان بنایا اور بالکل اینڈ میں آ کے، آخر میں آ کے جب ایسا ٹائم آئے تو اس کو جلنے کے لیے اس کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ یہ صرف اس وجہ سے کہ یہ اس نے ایک فری ول دی ہوئی ہے، ایک اختیار دیا ہوا ہے، جس کو اختیار کو استعمال کرتے ہوئے کوئی نیکی کر بھی سکتا ہے اور نہیں بھی کر سکتا، برائی سے بچ بھی سکتا ہے اور اس میں مبتلا بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ اپنی مرضی سے، اپنے ارادے سے اس کی طرف وہ جب پلٹے گا تو پھر وہ حقیقی معنوں میں ہو کہ وہ اس کی طرف پلٹا، تو اس کی طرف جب پلٹا اور پھر اس نے مغفرت چاہی تو وہ ایسا ہے کہ یعنی پھر بالکل وہ بخش دینے والا ہے، وہ معاف کر دے گا۔ یعنی گناہوں سے توبہ اور نہ کرنے کا مصمم ارادہ۔ گناہوں سے توبہ کا مطلب ہے کہ نہ کرنے کا مصمم ارادہ، اس کے بعد جو ہے وہ ایک اتنا کمزور ہے انسان کہ پھر کسی سٹیج پر اس سے غلطی ہو جاتی ہے، پھر وہ طلب کرتا ہے، پھر وہ اس کی طرف رجوع کرتا ہے، وہ پھر معاف کرنے والا ہے، پھر ہو جاتی ہے، پھر معاف کرنے والا ہے۔ یعنی اگر یہ ہوتی رہے گی اور وہ اس کو رجوع کرتا رہے گا تو وہ التواب ہے، وہ بار بار پلٹنے والا، بار بار متوجہ ہونے والا۔ یعنی اس کی طرف سے ایسا نہیں کہ وہ پھر ایسا ہو کہ گنتی کے کچھ ٹائم دیا ہوا تھا کہ اتنی بار اگر ہوگا تو ٹھیک ہے، اس کے بعد نہیں ہوگا۔ ہاں، اس سے یہ ضرور ہے کہ اس سے پہلے یعنی صرف یہ بات سوچ کر گناہ کو اختیار کیا جائے، یعنی اس کے بعد میں توبہ کر لوں گا، وہ تو کہہ رہا ہے کہ میں التواب ہوں تو میں توبہ کر لوں گا، تو اب میں اس وقت میں یہ عمل کر لیتا ہوں، اس کے بعد میں توبہ کر لوں گا۔ یعنی یہ غیرت والی بات نہیں ہے، اس کی بڑی پکڑ ہے۔ یعنی یہ پہلے سے سوچ کر، یعنی یہ سوچ کر گناہ کرنا کہ میں یہ کر لوں گا اور وہ مجھے معاف کر دے گا، نہیں، سرزد ہو جانا، خطا ہو جانی، سرزد ہو جانا، انجانے میں سرزد ہو جانا، یعنی پتہ نہیں تو یہ مجھ سے کیا ہو گیا، وہی والا ربنا ظلمنا انفسنا، یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ، ہم نے تو بڑا ظلم کر دیا حقیقی معنوں میں۔ یعنی بالکل ایسا
بے شک ابلیس کا حملہ ہو، بے شک اور کوئی بھی محرکات ہوں، لیکن ہے کہ اس کو اس چیز کا احساس نہ ہو، وہ جان بوجھ کر اس کا یعنی منصوبے کے ساتھ ایسا نہ ہو اس کا۔ ویسے تو گناہ جو ہے منصوبے کے سے کیا جاتا ہے، خطا اچانک ہو جاتی ہے تو خطاؤں کو بخشنے والا، لیکن ہے کہ وہ منصوبہ کر کے اس نے اس گناہ کو اپنایا، لیکن ہے کہ اس کے بعد کچھ عرصے بعد فوری طور پر یا کافی ٹائم کے بعد بھی اس کو احساس ہوا کہ یار یہ تو کسی طور پر ٹھیک ہے ہی نہیں، میں نے تو بہت بڑی زیادتی کی، یعنی مجھے تو یعنی اس میں کیا فائدہ ہوا، میں نے تو بڑا نقصان کر لیا۔ اور پھر وہ ندامت سے رجوع کرے اللہ پاک کی ذات، یعنی وہ روئے، ندامت کرے، یہ تو پھر اللہ کے علم میں یہ اب یہ اس کا اور اس بندے کا رشتہ ہے، وہ تو جانتا ہے کہ یہ کوئی یعنی ایسی کوئی ڈرامہ کر رہا ہے یا حقیقت میں اس کو اس چیز کا احساس ہو گیا کہ غلطی ہے، تو وہ دلوں کے بھید تو خوب جاننے والا ہے، تو اس کو تو اس چیز کا خوب پہلے سے اندازہ ہے بھی کہ یہ یعنی کس طرح کا یہ مخلوق اللہ پاک نے بنائی ہے، کیا کچھ یہ کر سکتا ہے، تو دلوں کے ارادوں کو جاننے والا، اندر کی بات کو سمجھنے والا، جاننے والا، پہچاننے والا، سننے والا، دیکھنے والا، وہ ہر طرح سے خوب سننے والا ہے، السمیع البصیر ذات ہے، تو اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، تو حقیقی معنوں میں اس کی طرف رجوع کرنا اور اس سے مغفرت طلب کرنا تو وہ معاف کرنے والا، تو یعنی الغفار جو ہے یعنی ایسا جو اس جیسا کوئی معاف کرنے والا، بخشش کرنے والا ہے نہیں، یعنی کوئی ہو نہیں سکتا، یعنی بڑے سے بڑی بات جو ہے، اور وہ اتنی زیادہ کہ کتنی مخلوق ہے اس کی، یعنی جتنی مخلوق ہے وہ ایک وقت میں جتنے بھی گناہ کر لے، سب کے سب گناہ گار ہو، سب کے سب مل کر وہ گناہ کر لے، اس کی شان میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آنی، اور سب کے سب نیک بھی ہو جائیں پھر بھی کسی قسم کا اس کی کوئی اضافہ نہیں ہونا، یہ تو سب کچھ ہمارے لیے، تو اس کے بعد بھی جو ہے سب کے سب اگر ایک ہی وقت میں مغفرت طلب کریں یعنی حقیقی معنوں میں، تو وہ سب کو معاف کرنے والا، یعنی شرک تک کو بھی وہ معاف کر دے گا، بشرطِ اس کے کہ اپنی زندگی میں یعنی اس کی سانسیں چل رہی ہوں، اپنی زندگی باقی ہو، اور وہ رجوع کر لے کہ میں نے اپنی عمر جو ہے زندگی جو ہے وہ تو میں نے شرک میں گزار دی، یعنی میں نے کسی اور کو بھی الہ سمجھا، تو یہ تو حقیقی معنوں میں تو حقیقی الہ تو وہ ہے جو عبادت کے لائق ہے، اور یہ میں مانتا ہوں، اور جو وقت کا جو نبی ہے میں اس کے پر بھی ایمان لاتا ہوں، اور اللہ پر بھی ایمان لاتا ہوں، اور تمام یعنی جو بنیادی ہیں باتیں، تمام فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر اور آخرت کے دن پر، تو وہ اس کو بھی معاف کرنے والا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی ویسے معافیاں مانگتا رہے اور شرک لے کر چلا جائے، اس کو اس نے معاف نہیں کرنا، اس کا اس کو یعنی اس کے اوپر حجت جو ہے وہ تمام ہو چکی، اس کا اس کو جواب دینا پڑے گا، تو یعنی الغفار جو ہے یعنی اس میں جس طریقے سے اور یہ سب چل رہے ہیں، یعنی یہ بھی ایک ایسا شعبہ ہے جو مسلسل چل رہا ہے، الغفار، دیکھیں یعنی فا کلمہ کے اوپر جو ہے نا یہ شد ہے، یعنی مسلسل تواتر سے کنٹینیوس ایسا ہے کرنے والا، اس سے مغفرت طلب کی جاتی رہے اور وہ اس کو کرتا رہے، یعنی اس سے مغفرت طلب ہوتی رہے اور وہ مغفرت معاف کرتا رہے، غفار، اور ساتھ میں الغفار، وہ خاص یعنی اس جیسا پھر کوئی ہے نہیں، تو بس یہاں پر اس کا اختتام کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، اس کے بتانے میں، سمجھنے میں، سمجھانے میں جو کمی ہوتا ہے غلطی مجھ سے سرزد ہوگی، اللہ پاک اپنے لطف و کرم سے معاف فرمائے، قرآن پاک کو صحیح طور پر پڑھنے کی، سمجھنے کی، اور سیکھ کر سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک،
اشہدو ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام.